فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چلتے رہو چیف، تماشے دیکھ رہے ہو نا؟ اس پوری بستی میں کھیل تماشے بکھرے ہوئے ہیں۔ تم نے اس شخص کو دیکھا؟ ہاں، یہ وچ ڈاکٹر ہے اور یہاں لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ بہت بڑا عالم ہے اس علاقے کا۔ اور لوگ اس سے عقیدت رکھتے ہیں، بہت زیادہ۔ اگر یقین نہ ہو تو ثانی سے پوچھ لو، بڑ نے کہا اور اپنے ساتھ کچھ فاصلے سے آنے والی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے متخیرانہ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ لڑکی تقریباً 18-19 سال کی تھی، بہت ہی خوبصورت جسم کی مالک، اور خد و خال بھی افریقی ہونے کے باوجود دلکش تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں محبت بری مسکراہٹ تھی۔ وہ بڈ کے قریب پہنچ گئی اور بڈ افریقی زبان میں اسے میرے بارے میں بتانے لگا۔ لڑکی شاید بڈ کی ٹوٹی پھوٹی زبان سمجھ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن ہلائی اور پھر کچھ کہا۔ ثانی کا کہنا ہے کہ یہ وچ ڈاکٹر یہاں بہت مقبول ہے، لیکن اپنی مرضی کے علاج کرتا ہے۔ کسی کو قابل علاج سمجھتا ہے تو علاج کرتا ہے، ورنہ اپنا اژدہا اس پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے تکلیف دہ لمحات مختصر ہو جائیں۔ یہ اژدہا نہیں ہے، بڑی نسل کا سانپ ہے جو انتہائی زہریلا ہے۔ وہ لوگوں کو وچ ڈاکٹر کے اشارے پر کاٹ لیتا ہے اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تب تو وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، صورت سے نہیں معلوم ہوتا۔ تم نے شاید اس پر غور نہیں کیا چیف، بڑ نے کہا۔ میں تو تم پر غور کر رہا ہوں، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ثانی سے میں نے زندگی بھر کے عہد و پیمان کر لیے ہیں، اس سے وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی واپس سان بھی نہیں جاؤں گا۔ تو تم اپنی آوارگی میں مصروف ہو گئے ہو۔ تم کچھ بھی سمجھ لو چیف، میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ذرا ثانی پر اپنی محبت کا مکمل اعتماد قائم کر لوں، پھر واپس پہنچ جاؤں گا اور تمہارے لیے بہت سی معلومات بھی لے کر آؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، بڑ نے کہا اور میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ بڑ ثانی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑ جہاں ہوتا اپنے لیے تفریحات ڈھونڈ نکالتا تھا۔ اب اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تھا، اگر میں بھی یہاں کسی سے شناسائی پیدا کر لوں تو یہ میرے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ وچ ڈاکٹر اب نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن بستی کا چکر لگاتے ہوئے ایک بار پھر وہ میری نظروں میں آ گیا اور میں اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کی حرکات و سکنات عجیب تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بستی کے مختلف گوشوں کا گشت کر رہا ہے۔ میں بھی کچھ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کی نگرانی کرنے لگا۔ تقریباً 3 گھنٹے اس وچ ڈاکٹر نے بستی میں گزارے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں یہ وچ ڈاکٹر مجھے بے حد پراسرار محسوس ہوا تھا۔ وچ ڈاکٹر بستی کی جھونپڑیوں کے درمیان سے نکل آیا اور اب اس کا رخ ان چٹانوں کی طرف تھا جو بستی سے کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ جھاڑیاں اور درخت موجود تھے اور ان کی آڑ میں اس شخص کا تعاقب کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کی آڑ لیتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پہاڑی ٹیلوں کا وسیع و عریض سلسلہ قریب آ گیا تو میں نے دیکھا کہ اکثر ٹیلوں کے دامن میں غاروں کے دہانے موجود تھے۔ میں اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اب ٹیلوں کی آڑ لے رہا تھا۔ بعض اوقات مجھے چند لمحات کے لیے روپوش بھی رہنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب میں ٹیلے کی آڑ سے نکلا تو وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن وچ ڈاکٹر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹیلوں میں موجود کسی غار میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ جستجو کرنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ان ٹیلوں کے اطراف میں چکر لگاتا رہا اور پھر واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ اپنی قیام گاہ تک پہنچنے کے لیے بستی سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن جب ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر میں نے بستی کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی دائیں سمت ایک پگڈنڈی سی نظر آئی جو خاصی دور تک چلی گئی تھی، اور یہ راستہ ایک دوسرے مہمان قبیلے کے درمیان سے ہوتا ہوا ہمارے پڑاؤ تک مجھے پہنچا سکتا تھا۔
चुनाचे मैंने उसी तरफ से सफर का आगाज कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने लोगों के पास पहुंचने का जो प्रोग्राम बनाया था वो गलत था। ये रास्ता सीधा नहीं जाता था बल्कि काफी टेढ़ा मेढ़ा होकर गुजरता था। अतराफ में दरख्त फैले हुए थे और उन दरख्तों के दरमियान से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे पलट पड़ना चाहिए और सीधे रास्ते से अपने पड़ाव का रुख करना चाहिए। अभी मैं वापस पलटा ही था कि बाईं समत मुझे एक छोटी सी झील नजर आई जो घास के दरमियान गिरी हुई थी। बेख्तियार ही मेरे कदम उस झील की जानिब बढ़ गए थे और फिर इंतहाई ताज्जुब से मैंने उस लड़की को देखा जो झील के पानी से बाहर निकल रही थी। उसके बदन पर मकामी लोगों की तरह पूरा लिबास नहीं था और उसका चेहरा भी यहाँ के बाशिंदों से मुख्तलिफ था। खदोखाल में एक नुमाया तब्दीली पाई जाती थी। इंतहाई तीखे नकोश थे, आंखों में भी बुरी बुरी पुतलियां नजर आ रही थी। उसने मुझे देख लिया था और हैरान सी निगाहों से मुझे घुरे जा रही थी। मैं बेख्तियार उसकी जानिब चल पड़ा और उसके नजदीक पहुंच गया। तब लड़की ने नामानूस जुबान में कुछ अल्फाज कहे और मैं आमकों की तरह उसकी शक्ल देखता रहा। लड़की बेख्तियार हंस पड़ी थी। फिर उसने एक जुमला कहा जिसने मुझे शदीद हैरत का शिकार कर दिया। क्या बेवकूफों की तरह देख रहा है, अहमक कहीं का। हैरत मुझे इसलिए हुई थी कि ये जुमला अंग्रेजी जुबान में अदा किया गया था और अंग्रेजी भी निहायत पुख्ता थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि इस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी तरह स्टीफन ब्राकोडा से हो सकता है और इसकी अंग्रेजी बोलने की यही वजह है। चुनाचे मैंने लम्हा भर में एक फैसला कर लिया और अंग्रेजी ही में उसे मुखातिब किया। तुमने पहले जो जुबान इस्तेमाल की थी वो मेरे लिए नामानूस थी। लड़की का चेहरा मुझसे ज्यादा हैरत ज़दा हो गया। ओ तुम, लेकिन तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? उसने सवाल किया। यही कि तुम इंतहाई हसीन लड़की हो, मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। उसका अंग्रेजी बोलने का अंदाज इंतहाई नफीस था, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे उस जवाब पर वो हंस पड़ी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। हैरतनाक तो तुम हो कि इस हुलिये में नजर आने के बावजूद इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रहे हो। यही हैरत मुझे भी तुम्हें देख कर हुई है। मेरी बात मुख्तलिफ है। क्या नाम है तुम्हारा? अली, मैंने जवाब दिया। एली, क्या तुम मोज़ील के आदमी हो? मोज़ील के लोगों में तो तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जवाब दिया। गोया तुम मोज़ील ही के आदमी हो। लड़की की मुस्कुराहट अचानक रुखसत हो गई। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मोज़ील का आदमी नहीं हूँ तो जाहिर है मैं यकीन नहीं करूँगी। और अगर तुम्हें ये यकीन आ जाए कि मैं मोज़ील का आदमी नहीं हूँ तब पता नहीं तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो, उसने कहा और पलट कर वापस चल दी। सुनो, ये गलत बात है। तुमने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पूछ कर क्या करोगे? मैं किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखती। ये मेरे बाप का हुक्म भी है। फिर भी कम से कम अपना नाम तो तुम्हें बताना ही चाहिए, जबकि तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा है। अजीब आदमी हो। मेरा नाम ऐना है और तुम्हारे बाप का नाम? उसका नाम होंदो है। लड़की ने कहा। ऐना होंदो। मैंने कहा, ऐना, अगर मैं तुम्हें वाकई यकीन दिला दूं कि मैं मोज़ील का आदमी नहीं हूँ तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। लड़की चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर यक बारगी हंस पड़ी। बस अब जाओ प्लीज, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। कमाल है, कम से कम जुबान के रिश्ते से तो हम दोनों को दोस्त हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं मोज़ील के किसी आदमी से गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैं मोज़ील का आदमी नहीं हूँ, इस बात पर यकीन कर लो, मैंने जवाब दिया। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, मोज़ील के आदमी नहीं हो तो इस हुलिये में यहाँ क्यों हो? इसका जवाब जरा तफसील ही से दिया जा सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठना पसंद करो। अब देखो ना, तुम इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा लिबास यहाँ के लोगों का सा है, मगर तुम्हारा चेहरा यहाँ के लोगों का सा नहीं है। यहाँ कोई भी तुम्हारा मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। क्या तुम इस इलाके की सबसे हसीन लड़की नहीं हो? ओह नहीं, मोज़ील की दूसरी लड़कियां भी हैं, वो सब यहाँ की नहीं हैं। यहाँ के बाशिंदों के खदो खाल वाकई खराब होते हैं। तुम कौन हो? मैंने कहा ना ऐना, और बस इससे ज्यादा मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकती। लड़की ने जवाब दिया और तेज कदमों से वापस चली गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा था, लेकिन बहुत से सवालात मेरे जहन में चकराने लगे थे। लड़की जब निगाहों से ओझल हो गई तो मैं वापसी के लिए पलट पड़ा। मोज़ील, मोज़ील, मेरे जहन में यही लफ्ज चकरा रहा था।
پھر میں واپس اس جگہ پہنچا جہاں سے سیدھا راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچ گیا۔ پروفیسر جوناتھن بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ باقی لوگ اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوالات چکرا رہے تھے۔ لڑکی کی طرف میں جس ارادے کے تحت بڑھا تھا وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے دوبارہ تلاش کروں گا۔ ممکن ہے لڑکی میرے لیے کارآمد ثابت ہو۔ اس کے انداز سے کسی قدر معصومیت کا اظہار ہوتا تھا، لیکن ہوندو کی بیٹی اینا آخر ہے کون؟ اور یہ موزیل کون ہے؟ موزیل کا مسئلہ بڈ کی آمد پر حل ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عقب سے مجھے مخاطب کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو تمہیں اپنی محبوبہ سے چھٹکارا مل گیا؟ ہاں چیف، اجازت لے کر آیا ہوں۔ رات کو پھر اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جلد ہی مارے جاؤ گے۔ اگر مارا بھی جاؤں چیف تو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہی جاؤں گا۔ اطمینان رکھو، میں کچھ معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ کیسی معلومات؟ اس طرف آ جاؤ، میں نے کہا، اور بڈ قریب آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا معلوم ہوا ہے؟ بہت کچھ معلوم ہوا ہے چیف۔ یہاں قربانی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن قربان صرف وہ لوگ کیے جاتے ہیں جو کسی بھی طرح اسٹیفن براکوڈا کے مخالف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات شاید تمہیں معلوم کر کے حیرت ہو کہ اسٹیفن براکوڈا کو یہاں موزیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ تو مقامی باشندے اسے موزیل کہتے ہیں؟ ہاں، احترام سے، پیار سے، محبت سے اسے موزیل ہی کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں کس حیثیت سے رہتا ہے؟ ایک عظیم دیوتا کی حیثیت سے، جس کی زیارت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قربانی دینی ہو یا کوئی خاص مسئلہ سامنے آئے، بڈ نے جواب دیا۔ اور یہ تمام معلومات تمہیں آسانی سے حاصل ہوئی ہیں؟ واہ چیف، تم نے اس کا نام خوب یاد رکھا۔ ہاں، آخر وہ تمہاری محبوبہ تھی، کیوں نہ یاد رکھتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن موزیل رہتا کہاں ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ پہاڑوں ہی میں کہیں رہتا ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ نمودار ہو جاتا ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین نے منہ کھولا ہو اور موزیل اس سے برآمد ہو گیا ہو، گویا اس کی کوئی رہائش گاہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں ہوگی چیف، لیکن آہستہ آہستہ ہی معلوم ہوگا، بشرطے کہ تم مجھے ثانی کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دے دو۔ وقت گزارنے کی اجازت دے سکتا ہوں بڈ، لیکن زندگی گزارنے کی نہیں۔ کمال کرتے ہو چیف، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یہاں زندگی گزار دوں گا؟ بڈ نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بڈ؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں چیف، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم ہو سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں رفتہ رفتہ بہت کچھ معلوم کر لوں گا۔ میں تمہارے اس رفتہ رفتہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں پروفیسر جوناتھن کے بارے میں سوچنے لگا تھا، جو بڈ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے چاند نے سر ابھارا تو بڈ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اسے اپنی محبوبہ کے پاس پہنچنا تھا۔ پروفیسر جوناتھن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا، چنانچہ میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور نہ معلوم کب مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح ان میں سے کسی کا انتظار کیے بغیر میں اس چھوٹی سی جھیل کی جانب چل پڑا جو پچھلے دن دیکھ چکا تھا۔ جب میں جھیل کے قریب پہنچا تو تقریباً 9 بج رہے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جھیل میں پیراکی کر رہی تھی۔ غالباً یہ کام بھی اس کے روزانہ کے معمولات میں سے ایک تھا۔ اس نے جو لباس اس وقت پہنا ہوا تھا وہ پیراکی کے لیے موزوں تھا۔ اس کا لباس بھی میرے لیے حیرت کا سبب تھا۔ میں جھیل کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ وہ پانی میں کسی مچھلی کی مانی تیر رہی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھیگے ہوئے بال شانوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ ایک بار اس نے سر ابھار کر مجھے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، اور پھر وہ تیرنا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دفعتاً وہ تیر کی طرح کنارے کی طرف آئی اور غصیلے انداز میں میری شکل دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے ملاقات کرنے، میں نے جواب دیا، مگر میں تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ کیوں، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ نہیں، میں اجنبیوں سے بے تکلفی کی قائل نہیں ہوں، لیکن میں ساری رات تمہیں خواب میں دیکھتا رہا ہوں، میں نے نہایت معصومیت سے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیوں دیکھتے رہے ہو؟ پاگل ہو تم؟ ہاں، شاید تھا، نہیں ہو گیا ہوں۔ حماقت کی باتیں مت کرو، کیوں مصیبت کا شکار ہو رہے ہو؟ میں کہتی ہوں موزیل کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی تو جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ جو بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔
لیکن مجھے موزیل کے آدمیوں سے نفرت ہے۔ میرا باپ بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ سمجھے اب تم؟ اس کے بدلے میں ہم دونوں کو چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن میں نے حقیقت کہی ہے۔ حالانکہ میرا باپ کہتا ہے کہ مجھے سچ سے گریز کرنا چاہیے، لیکن تم خود سوچو، میں سچ سے گریز کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا تمہارا باپ موزیل کے آدمیوں کو پہچانتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ وچ ڈاکٹر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں موزیل کا آدمی ہوں تو پھر تم لوگ میرے ساتھ جو دل چاہے کر سکتے ہو۔ لڑکی میری اس پیشکش پر تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، اگر تم موزیل کے آدمی نہیں ہو تو پھر انگریزی کیسے بول لیتے ہو؟ یہ بات میں تمہارے بابا ہی کو بتاؤں گا۔ تو پھر چلو، مگر ٹھہرو، کیا تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ نہیں، تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتی ہو۔ نہیں، میں تمہارے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ لڑکی مجھے ایک راستے پر لے چلی جو درختوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ درخت بالکل آپس میں جڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن نیچے ہی نیچے کافی جگہ تھی۔ اوپر درختوں کی شاخوں نے آپس میں گتھ کر چھت کی سی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہم اس درختوں کی سرنگ سے گزرتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ اس سفر کا اختتام ایک ایسے جھونپڑے پر ہوا تھا جو زمین سے صرف 4 فٹ اونچا تھا، لیکن جب ہم اس چھوٹے سے دروازے سے گزر کر اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اندر سے گہرا تھا اور اس طرح اس کی چھت کافی بلند ہو جاتی تھی۔ اس حیرت انگیز جگہ پر پہنچ کر میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا اور لڑکی نے ایک اور گہرے سوراخ کی طرف اشارہ کیا جو یقیناً کسی پتھریلے غار کا دہانہ تھا۔ گویا یہ جھونپڑا طے در طے تھا۔ میں اسے اندر داخل ہوا اور ایک بڑے وسیع اور اظہال نما غار میں پہنچ گیا جہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ حالانکہ لڑکی نے کہا تھا کہ اس کا باپ وچ ڈاکٹر ہے، لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس شخص کو دیکھوں گا جسے میں بستی میں دیکھ چکا تھا، یعنی وہ جو گلے میں سانپ ڈالے ہوئے تھا اور جس نے ایک بوڑھی عورت کے بچے کو ٹھوکر مار کر زندگی بخش دی تھی۔